ایک صاحب نے سوال کیا، ہم ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں، کیا ہم ایک دوسرے کے میوے یا گنے وغیرہ کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کے گاؤں والوں کا آپس میں عرف کیا ہے، کہ اگر وہ بھی آپ کے باغ سے آ کے کھاتے ہیں، آپ بھی جا کے کھاتے ہیں اور ایک دوسرے کو آپ نے الاؤ کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، کھا سکتے ہیں، اور اگر الاؤ نہیں کیا ہوا، کوئی اجازت نہیں دے رہا، یا کسی نے کہا ہوا ہے کہ میرے باغ سے کسی کو کھانے کی اجازت نہیں ہے تو نہیں کھا سکتے، ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اپنی رضامندی سے آپ کو اجازت دے رہا ہے تو کھائیں، نہیں دے رہا تو نہیں کھائیں۔ مفتی صاحب، میرا نام پرویز علی ہے، میں نواب شاہ سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ فرض کی ایک رکعت میں 2 صورتیں پڑھنا کیسا ہے؟ ایک ہی رکعت میں پہلے سورہ نصر پھر سورہ اخلاص پڑھیں، کیا اس سے نماز میں کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں، فقہا نے یہ لکھا ہے کہ ایک کی فرض نماز کی ایک ہی رکعت میں ایک سے زائد صورتیں پڑھنا، اس کو خلاف اولا لکھا ہے فقہا نے، کہ یہ کوئی افضل طریقہ نہیں ہے۔ افضل طریقہ یہ ہے کہ ایک رکعت میں آپ ایک ہی صورت پڑھیں، اور بنیادی وجہ جو اس کے پیچھے ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول ہے، آپ کی حیات طیبہ میں اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کی ہمیں کوئی روایات نہیں ملتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی صورتوں کو نماز میں جمع کیا ہو۔ تو سنت کے زیادہ قریب عمل یہی ہے کہ جب فرض نماز آپ پڑھ رہے ہوں تو اس میں آپ ایک ہی صورت پڑھیں، 2 صورتیں بھی پڑھ لیں، نماز بھی ہو جائے گی، کوئی ناجائز بھی نہیں ہے۔ افضل اور غیر افضل آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ بہتر یہ، باقی نوافل میں پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مفتی صاحب، میرے پاؤں کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، میں واش روم نہیں جا سکتا، مریضوں کے لیے جو لوٹا ہوتا ہے اس میں ہی بستر پر پیشاب کرتا ہوں، بعض دفعہ پیشاب کے قطرے شلوار کو لگ جاتے ہیں اور بعض دفعہ مزی کے قطرے بھی شلوار کو لگ جاتے ہیں، میں شلوار کو دھو نہیں سکتا اور نہ بار بار شلوار تبدیل کر سکتا ہوں، صرف ٹیشو سے صاف کر لیتا ہوں، اس میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ تفصیل سے بتا دیں۔ نیز یہ کہ میں وضو اور غسل کے لیے تیمم کرتا ہوں، تیمم کے لیے پورا ہاتھ مٹی پر لگنا ضروری ہے یا تھوڑا سا بھی لگ جائے تو تیمم ہو جائے گا؟ یہ جو آپ نے لکھا ہے نا کہ قطرے شلوار کو لگ جاتے ہیں اور بعض دفعہ مزی کے قطرے بھی لگ جاتے ہیں، تو بس اس میں آپ حتی الامکان کوشش کریں بچانے کی اپنے آپ کو، اور جس حد تک بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسا ہے جو آپ کی خدمت کر رہا ہو، ایسا کوئی ساتھی دستیاب ہے تو پھر تو آپ کو اس کی خدمت لینی چاہیے، اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے اور آپ کے لیے سب کچھ کرنا مشکل ہے تو بس جو جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا کریں، باقی جو کمی کوتاہی ہوگی انشاءاللہ، ظاہر ہے کہ آپ عذر کی وجہ سے کر رہے ہیں، کوئی ایسی مجبوری نہیں، آپ خود دھو نہیں سکتے، خود کر نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں گے۔ باقی یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ تیمم کے لیے پورا ہاتھ مٹی پر لگنا ضروری ہے یا تھوڑا سا بھی لگ جائے تو تیمم ہو جائے گا، دیکھیں تیمم مٹی سے کرنا ضروری نہیں ہے، جس فقہا نے لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جو زمین کی جنس میں سے ہو، زمین کی جنس میں سے ہونے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو جلانے سے جلے نہیں اور پگھلانے سے پگھلے نہیں، جیسے پتھر ہے مثال کے طور پر، اب پتھر ایسی چیز ہے، پتھر جلانے سے جلتا نہیں ہے اور پگھلانے سے پگھلتا نہیں ہے، تو کوئی پتھر ہے اس پر ہاتھ رکھ دیں اور ہاتھ کو یوں جھاڑ کے، جس طرح تیمم کا آپ کو طریقہ آتا ہوگا، پورے چہرے پہ پھیر دیں، پھر اسی طرح دوسری دفعہ ہاتھ لگا کے، اور یہ ہاتھ آپ اس ہاتھ پہ پھیر دیں، یہ ہاتھ اس ہاتھ پہ پھیر دیں، اس طریقے سے۔ تو مٹی سے تیمم کرنا ضروری ہے، دیوار پہ ہاتھ رکھ دیں، دیوار ہے نا، دیوار پہ ہاتھ رکھیں اور بس یہ آپ کا تیمم اس سے بھی ہو جائے گا، زمین پہ رکھیں، پتھر پہ رکھیں، تو اس لیے آپ کو کوئی مٹی لینا باقاعدہ یا مٹی پر ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے تیمم کے لیے۔ مدثر رحیم صاحب مانسہرہ دربند سے پوچھتے ہیں، ایزی پیسہ میں پیسے رکھنے پر جو منٹ ملتے ہیں ان کو استعمال کرنا کیسے؟ دیکھیں، اس کا تعلق ایسا ہے کہ اگر کوئی فکس اماؤنٹ رکھنے پر آپ کو وہ فیسیلیٹیشن مل رہی ہے، وہ کسی بھی طرح، وہ منٹ کی شکل میں ہو، کسی بھی طرح ہو، تو اس کا استعمال کرنا تو جائز نہیں۔ مثلا انہوں نے کہا ہے کہ 1000 روپے رکھیں گے تو یہ فیسیلیٹی آپ کو ملے گی، لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے، وہ سب کو کوئی فیسیلیٹی دے رہے ہیں، یا کوئی فکس اماؤنٹ انہوں نے نہیں رکھی ہوئی کہ 1000 روپے ہوں گے تو ہم پرووائڈ کریں گے، تو وہ منٹ وہ آپ کے لیے جائز۔ صاحب نے سوال کیا، بچے کا نام نوفل رکھنا کیسا ہے؟ نوفل نام رکھنا ٹھیک ہے، صحابی کا نام بھی ہے اور اس کے معنی فیاض اور سخی کے بھی آتے ہیں، تو یہ نام رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ باعث برکت ہے، صحابی کا نام ہے تو بالکل رکھ سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، تراویح میں قرآن سنانے کے لیے کس طرح تیاری کرنی چاہیے؟ رمضان قریب آ رہا ہے تو حفاظ کرام ظاہر ہے کہ تیاری شروع کرتے ہیں، ہمارے ہاں تو جیسے کہا جاتا ہے کہ رمضانی حافظ ہوتے ہیں بہت سارے۔ رمضانی حافظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں قرآن اٹھایا اور تراویح پڑھائی اور تراویح مکمل ہوئی تو قرآن رکھا، تو اب اگلے رمضان میں آپ قرآن اٹھائیں گے۔ تو تیاری کا جو سب سے بیسٹ طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ قرآن کو اس طرح چھوڑیں نہیں، ایسے آپ کے رمضان میں آپ نے اٹھایا پھر پورا سال قرآن سے تعلق ہی نہیں رہا۔ رمضان میں جب آدمی قرآن یاد کرتا ہے تو قرآن تو حافظ کو ویسے ہی پکا ہو جاتا ہے،
پھر آتے جاتے اگر وہ یہ معمول بنا لے کہ یار میں نے روزانہ کم از کم ایک پارہ تو پڑھ لینا. ایک حافظ قرآن نے اگر تراویح سنا لی ہے تو اس کے لیے ایک پارہ پڑھنا کیا مشکل ہے. آپ ہمارے اکابر کے معمولات اگر اٹھا کر دیکھیں، حضرت استاد صاحب سے ہم نے سنا کہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جامعۃ الرشید کے بانی ہیں، ان سے انہوں نے پوچھا کہ آپ تلاوت کتنی کر لیتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ اب تو بہت ضعف اور کمزوری ہو گئی ہے، ورنہ میرا معمول یہ ہے کہ میں تہجد میں 10 پارے تلاوت کر لیا کرتا ہوں. 10 پارے تلاوت ایک رات میں تہجد میں تلاوت. یہ کوئی میں آپ کو کوئی صدیوں پرانی باتیں نہیں بتا رہا. آج بھی آپ کو ایسے علماء مل جائیں گے، ایسے حفاظ مل جائیں گے جو دن میں 10 پارے پڑھتے ہیں. ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو دن میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں. تو اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ روزانہ کم از کم ایک پارہ پڑھیں. کسی کے ساتھ اپنی جوڑی بنا دیں کہ بھائی میں آپ کو روزانہ ایک پارہ سناؤں گا، کسی دوسرے حافظ صاحب کے ساتھ آپ اس کو کہیں آپ مجھے یاد دلانا، میں آپ کو یاد دلاؤں گا. جب آدمی 1 سے 2 ہو جاتے ہیں نا، کوئی جماعت بن جاتی ہے، 1 2 3 4 لوگوں کا گروپ بن جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو ریمائنڈ کروا رہے ہوتے ہیں تو کام آسان ہو جاتا ہے. جب آدمی اپنے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ بس میں خود کروں گا تو مشکلات ہوتی ہیں. تو یہ کوشش کریں. ساتھ ہی ساتھ آپ گاڑی میں آ رہے جا رہے ہیں، بائک پہ آ رہے جا رہے ہیں تو بھئی تلاوت آپ سنتے رہیں، تلاوت سننے کا اہتمام کریں. تو سب سے بیسٹ طریقہ تراویح کی تیاری کا یہی ہے. اور اگر اب تک جیسے ابھی مہینہ رجب کا شروع ہو گیا ہے اور اب تک تیاری نہیں کی تو کم از کم اب سے یہ نیت کر لیں کہ بھائی آج سے میں روزانہ 2 پارے 3 پارے تلاوت کروں گا. اس کو آپ نوافل میں پڑھیں. ہم نے حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سال تک دیکھا دارالعلوم کراچی میں. اس وقت حضرت کی عمر اچھی خاصی حضرت کی عمر تھی، ظاہر ہے چند سال پہلے کی بات ہے. تو مغرب کی نماز کے بعد روزانہ بلا ناغہ نوافل میں قرآن کریم پڑھتے تھے. اور ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ ان کے حضرت کے سامع تھے، قرآن سنا کرتے تھے. تو ہمارے اکابر کا، ہمارے بڑوں کا یہ ایک طریقہ رہا ہے کہ بھائی وہ قرآن کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے. تو اس لیے جب انسان کے دل میں ایک کڑھن ہو، ایک طلب ہو، تڑپ ہو کہ بھائی میں نے قرآن کو یاد رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت سارے رستے سجھا دیتا ہے.